امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے وہ عمل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو ایک دوسرے کے لیے پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو۔ جب سلام بلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ محبت کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو بغض اور عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہوں گی، محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو تمہیں ایمان نصیب ہوگا، اور جب ایمان نصیب ہوگا آقا نے فرمایا ایمان کے نتیجے میں تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس ترتیب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ سلام کو پھیلانے میں کتنی برکت، چلتے پھرتے گزرتے جہاں بھی کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، کہنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کہنا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو دلوں سے کدورت کا خاتمہ کر دیتا ہے، نفرت کا خاتمہ کر دیتا ہے، بغض اور عداوت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اور اسلام کا ایک بیج بندے کے من میں بو دیتا ہے، اس سے محبت پنپتی ہے، اور محبت کے نتیجے میں ایمان ملتا ہے، اور ایمان کے نتیجے میں اللہ پاک نے مومن اور مسلمان کے لیے جنت کو سجا کے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی گزریں، کوئی اجنبی ہے، جانتا ہے نہیں جانتا، السلام علیکم کہہ کر گزرا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بسیرا جنت میں ہو تو یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت حاصل کرنی ہے تو ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ السلام علیکم کہا کرو، بلایا کرو ایک دوسرے کو۔ فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام۔ امام ابو داؤد اور امام بہقی نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک اور زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شان والا، عظمت اس کی زیادہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی کسی سے ملتے تو سلام کہنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ بچے ہوتے، بوڑھے ہوتے، جوان ہوتے، کوئی بھی سامنے آ جاتا، سلام بلانے میں پہل ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اور ہمارے لیے حضور نے درس دے دیا ہے، یہ سبق دے دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں عظمت پانا چاہتے ہو اور اللہ کے قریب ترین ہونا چاہتے ہو تو فرمایا سلام بلانے میں سبقت لے جایا کرو، پہل کیا کرو۔ اب آپ غور کرتے آئیں، جتنی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر آ رہا ہے؟ اب یہ حسن معاشرت ہے، معاشرے میں زندگی کیسے بسر کرنی، معاشرے کا اچھا انسان کیسے بننا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر داخل ہوا تو سلام نہ کیا، بغیر سلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باہر لوٹ جاؤ، اور باہر جا کر واپس آؤ اور کہو السلام علیکم۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلطی کو ادھر ہی کریکٹ کیا ہے، عین اسی وقت اسی لمحے فرمایا باہر جاؤ
اور واپس آؤ اور کہو السلام علیکم، سلام کرو۔ اور ساتھ فرمایا یہ بھی کہو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت کا طریقہ بھی بتایا ہے، یعنی بغیر اجازت، یہ دروازوں پر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یعنی صحابی بے تکلف ہو گئے نا، بے تکلف ہوئے تو سرکار نے سمجھایا انہیں کہ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو بھول جائیں گے اور بے تکلف ہو جائیں گے، نا۔ محبت جتنے عروج کو پہنچ جائے، فرمایا جو اسلام کی اقدار اور روایات اور طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو کتنے پیارے طریقے سے حضور نے اصلاح فرمائی۔ اب اس چیز کو ہماری اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جب کسی مجلس میں نشست میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی باہر سے آ کر بیٹھتا ہے تو کیا وہ سلام بلاتا ہے؟ یا ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو کیا سلام بلاتے ہیں؟ کبھی غور کیا کریں، دیکھا کریں، اس سے برکت بڑھتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت میسر آتی ہے۔ اور یہی چیز ہم اپنے گھروں میں بچوں کو سکھائیں۔ بچے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے واپس آتے ہیں، ایک مجلس ہے نا، گھر کی بھی ایک نشست اور میٹنگ ہے۔ سکول جاتے ہیں، سکول سے واپس آتے ہیں، والد صاحب ہیں وہ دفتر جاتے ہیں، دفتر سے واپس آتے ہیں، انکل ہیں گھر کے اندر، والدہ ہے کہیں جاتی ہیں آتی ہیں۔ اگر یہ ایک پورا سسٹم گھر کے اندر کریٹ کر دیا جائے اور بچوں کو سکھایا جائے، یہ سمجھا کر کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر سلام نہ بلائیں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں جب سامنے رکھ لی جائیں تو پھر بندہ سیکھتا ہے۔